شفاعت جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کون لوگ ہیں؟ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شرک کرنے والے سب ایک گروہ بن جائے گا، زانی سب ایک گروہ بن جائے گا۔ صحیح۔ اس طرح سے پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی آگ کو۔ جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے جو اسلام کے چوٹی کے عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک ان میں شہید ہے، ایک عالم قاری ہے اور ایک سخی ہے۔ تو ان سب کے جو نیکیاں یا اتنے بڑے اعزاز کے بعد اصل میں جو ایشو ہوگا وہ ریاکاری ہوگی۔ ریاکاری ان کے سارے اعمال کو کون سے لوگوں کو روکا جائے گا پانی پلانے سے، منع کر؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈیشنز کی، دین کے نام پر نئی چیزیں اس میں ایڈ کی۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ شفاعت جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کون لوگ ہیں۔ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اس کا سوال کرتے ہیں، جو اذان کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے شرک سے بچاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تیسرے وہ کہ جو یہ وہی ٹائپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ مانگتے ہیں اصل میں۔ چوتھے لوگ وہ ہیں جو مدینہ کی جو مشکلات ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اینڈ نو ون ول اسٹے دیئر ان اسپائٹ، یعنی مدینہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں ہی رہے گا ڈسپائٹ اٹس ہارڈ شپس اینڈ ڈسٹریس وداؤٹ مائی بینگ این انٹرسیسر اور وٹنس آن بہاف آف ہم۔ تو یہ بھی ایک کیٹیگری لاتے ہیں کہ جو مدینہ میں ہی رہے بجائے کے مشکلات کے۔ پھر یہ کہ جو مدینہ میں فوت ہو، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر گناہ گار، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ گناہ گار کے حوالے سے صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں انٹر ہوں گے اور جہنمی جہنم میں انٹر ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، جہنم سے نکال لاؤ۔ تو وہ پھر فرشتے یا وہ نکال کر لے کر آئیں گے اور وہ لوگ برنڈ ہوئے ہوں گے اور کالے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے جل جل کے اللہ معاف کرے، تو ان کو نہر الحیات میں پھینکا جائے گا اور وہ سیڈز کی طرح گرو کریں گے اور ایک بہت خوبصورت شکل میں جو ہے نا وہ نکل آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ دے ایمرج یلو اینڈ کروڈ۔ تو یہاں یہ اخذ کیا اسکالرز نے کہ گناہ گار جو ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جب جنتی چلیں گے پھر ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا شفاعت کی وجہ سے۔ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میجر سنز کیے ہیں، کبیرہ گناہ، یہ ترمذی کی روایت میرے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبائر گناہ کیے ہیں۔ تو اس پہ ذرا آپ جو ہے وہ رہنمائی فرما دیں، یہ ٹھیک ہے یہ آرڈر اور یہ ساری جو ٹائپس ہیں؟ جی یہ والی جو سفارش ہے نا جی لوگوں کے لیے اس طرح سے سفارش کرنا، اصل میں اس کا مرحلہ آئے گا پل صراط کے بعد۔ اچھا، پل صراط کے بعد، ٹھیک ہے۔ پل صراط سے تو لوگ بہت سارے جہنم میں گر جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پھر سفارش خاص طور پر وہ جو اہل الکبائر کی سفارش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ جی اور یہ اس امت کا اہل سنہ والجماعہ کا ایک میزہ اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے برعکس جو معتزلہ اور یہ اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جس سے کبیرہ گناہ ہو گیا وہ مستقل جہنم ہے، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہی اصل میں مسئلہ تھا ان کا، خارجیوں کا بھی یہ ایک ایشو تھا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایونٹس ہمیں بتائے، ابھی ہم کہاں پہ پہنچے تھے اس ایونٹ پہ کہ جو ڈارکنیس۔ اچھا، ڈارکنیس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوگی، وہ ہم چھوڑ گئے، وہ یہ ہوگا کہ جب نام اعمال سب کو ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، تھما دیے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگوں کو ٹولیوں میں کر دیں گے، گروہ، اور یہ والے گروہ ہوں گے نیکی اور گناہ کی بنیاد پر۔ اچھا، یہ سورہ نمل اور سورہ فصلت دونوں میں ہے جی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، سورہ نمل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فصلت میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آگ کی طرف، اور ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی۔ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ گناہ کی بنیاد پر ٹولیاں بنے گی، چوری کرنے والے سب ایک گروہ بن جائے گا، شرک کرنے والے سب ایک گروہ بن جائے گا، زانی سب ایک گروہ بن جائے گا۔ صحیح۔ اس طرح سے پھر ان کو ہانکا جائے گا
جہنم کی طرف. جہنم کی طرف ہانکا جانا یہ ان کے ساتھ ہوگا, اور تب یہ ڈارکنیس پیدا ہوگی, اور اس میں جو مومن ہوں گے وہ اپنا راہ تلاش کر لیں گے, اور یہ جو ڈارکنیس پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے پل صراط تک بھی بڑی مشکلات ہوں گی. راستہ ملے نہ ملے, کس طرف لوگ جا رہے ہیں, جانا تو وہ تو ایک سمت میں ہوگی نا. تو یہ ہوگا. اس کے بعد پھر جب پل صراط پر پہنچیں گے تو پل صراط کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اس کو کراس کریں گے, اور اس کے بارے میں جو آتا ہے, جو آپ نے شروع میں بھی سوالات کیے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر سے گزر جائیں, اور تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے رولز اور ریگولیشنز اور سب جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوں گے, اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنا یہ لوگوں کی نیکی اور خیر کی بنیاد پر ہوگا. یعنی وہاں پر جو سپیڈ جو انجن ہوگا وہ نیکیاں ہوں گی. صحیح. جس کی نیکیاں جتنی پاورفل ہوں گی اتنی تیزی سے وہ گزرے گا. صحیح. تو کچھ لوگ ایسے, کچھ مومن ایسے ہوں گے جو وہاں پہ شدید زخمی ہو کے تب کراس کر سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس پل صراط کے نیچے آنکڑے سے لگے ہوں گے, ہک ٹائپ لوہے کے بڑے بڑے وہ لگے ہوں گے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, مومن ہوں گے, گریں گے اور ان کے ساتھ اٹک جائیں گے. ہوں گے تو زخمی لیکن نیچے نہیں جائیں گے, پھر وہ کسی طرح سے اوپر آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت کمزور ہوں گی, بہت کمزور ہوں گی نیکیاں جن کی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے, لیکن پھر وہ گزر جائیں گے. اب یہ اس کے بعد کا آخری جو مرحلہ ہے نا وہ آتا ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے والا, کہ جب لوگوں کی سفارش ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بھی سفارش کریں گے جو آگ میں, آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا, وہ آگ میں جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لائف ریور اس میں ڈالیں گے, اور پھر وہ ایسے اگیں گے, اور پھر بہت خوبصورت شکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے. اچھا, ایک سوال رہ گیا, وہ یہ تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے, مطلب اس سے اخذ کرتے ہیں لوگ کہ سب سے پہلے شہید کا حساب لیا جائے گا. یہ صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے اس کا لیا جائے گا, شہید کا؟ نہیں, ایسا نہیں. وہ پھر حدیث ویسے جنرل ہے کہ شہید کا حساب, پھر عالم کا حساب, قاری کا حساب, نیت پر جو حدیث جی اس کے بارے میں نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے جو اسلام کے چوٹی کے عمل کرنے والے ہوں گے. ایک ان میں شہید ہے, ایک عالم قاری ہے, اور ایک سخی ہے. تو ان سب کے جو نیکیاں یا اتنے بڑے اعزاز کے بعد اصل میں جو ایشو ہوگا وہ ریاکاری ہوگی. ریاکاری ان کے سارے اعمال کو ختم کر دے گی. بالکل ٹھیک. یہ ایک حدیث شیخ میرے سامنے آئی ہے ترمذی کی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, میری سفارش کی قیامت والے روز. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں کروں گا. اور پھر انہوں نے پوچھا اب انس بن مالک نے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے مجھے تلاش کرنا صراط کے پاس, اور اگر تم مجھے وہاں تلاش نہ کر سکو تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا, اور اگر وہاں بھی تلاش نہ کر سکو تو پھر مجھے جو ہے وہ حوض کے پاس تلاش کرنا. یہ چیک کرنی پڑے گی, یہ چیک کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بار ہم پھر ذرا یہ آڈینس کو بتا دیں کہ کون سے لوگوں کو روکا جائے گا پانی پلانے سے, منع کرنا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈیشنز کی, دین کے نام پر نئی چیزیں اس میں ایڈ کی. ٹھیک ہے. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھیے کہ یہ حوض کوثر سے جو بندہ دھتکار دیا گیا یا جو اس کو روک دیا گیا, یہ کوئی چھوٹا لاس نہیں ہے. بالکل بالکل. اس 50,000 سال کے دن میں جس کو یہ پانی نہ ملا وہ تو گیا. اب یہ اس میں گناہ اصل میں کیا ہے, یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول ہے, اس کے ذریعے سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں. صحیح. انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے نے کسی بدعت کو ایجاد کیا دین میں نئی چیز کو, فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان, اس نے یہ اصل میں گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں شاید خیانت سے کام لیا, نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے کہ آپ نے تو ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, تو اس کو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ دین میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو روکے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک جگہ کا ذکر ہوتا ہے یا وہ کیفیت ہے, آپ بتائیے. قنطرہ, القنطرہ, اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے, یعنی پل صراط کے بعد
ایک ایسی جگہ جہاں پہ جو لوگ اب جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا، یعنی تمام نفرتیں، دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی، تو ظاہر ہے ان کو بالکل پاکیزہ کر دیا جائے گا ان کے دل کو. تو یہ جگہ کا حدیث میں آتا ہے یا یہ ویسے علماء کرام نے ایک جگہ بیان کی ہے؟ جی یہ قنطرہ کا حدیث میں ذکر ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اور یہ قنطرہ وہ جگہ ہے جو پل صراط سے گزرنے کے بعد یہ وہ جگہ ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی. یہاں پر ایک مرتبہ پھر روکا جائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے. اچھا. اور یہ آخری ایونٹ یہاں پہ شروع ہوگا. آخری ایونٹ اصل میں یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، بس اس کے بعد آگے پھر جنت والے جنت میں چلے جائیں گے. تو جہنم والے تو پہلے ہی پل صراط میں وہ گر چکے ہوں گے، اور ایک طرف اب جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، درمیان میں قنطرہ جگہ پر لوگوں کو روک لیا جائے گا، مومنوں کو. یہاں پر پھر یہ جو ہے نا ان کے دل سے غل اور کینہ نکالا جائے گا. یہ کیسے نکالا جائے گا؟ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ دنیا میں جو ان کے دلوں میں کچھ معمولی سی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں تھیں وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے کلیئر کریں گے پہلے. اچھا اس میں یہ بہت اہم چیز ہے. اہم چیز اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم ہے وہ، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، کہ جس بندے کا اپنے کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کا اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس نے ظلم کیا ہو، آپ نے اس پر ظلم کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج ہی اس سے اپنے آپ کو کلیئر کروا لے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ دن آئے گا کہ جب اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن پر ظلم کیا، اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ تو پل صراط سے پہلے ہوگا. یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ یہ کون سی والی چیزیں؟ یہ ہے وہ معمولی سی چیزیں، ہلکی پھلکی چیزیں، غلط فہمیاں مومنوں کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، غلط فہمیوں کی وجہ سے کوئی بات دل میں رہ گئی، صحیح وہ کہا جائے گا اب جنت میں جانا ہے. یہ اصل میں سینیٹائزر ہے. یہ جنت میں جانے کا سینیٹائزر ہے. وہ سینیٹائزر جو دل کے لیے ہے کہ دل میں نہیں کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے دل میں کینہ ہونا یہ سکین ہی نہیں ہوگا، بندہ بالکل صحیح پاس ہی نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ وہ قنطرہ ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے خاص طور پہ دیندار لوگوں کو کہ دیکھو جنت میں آپ کلیئر ہو چکے ہو، آپ اسائن کر دیے گئے ہو کہ آپ جنتی ہو، لیکن ابھی بھی داخل نہیں ہوگے جب تک کہ کینہ ختم نہیں کرو. اور کاش یہ بات ہم ریئلائز کر لیں اور اس پر یقین کر لیں. وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد، صحیح. تو جتنے بھی اچھی راہ پہ چل رہے ہوں گے نا، جنت میں جانے سے پہلے روک دیے جائیں گے. اللہ. میں نے بلکہ پڑھا تھا ایک صحابہ کی سیرت پڑھتے ہوئے کہ حضرت علی نے غالباً حضرت زبیر صلی اللہ عنہ کو کہا تھا حضرت طلحہ کی لاش دیکھ کے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو اللہ ہمارے دلوں سے غل نکال دے. کچھ ایسی میں نے جو ہے نا وہ روایت پڑھی تھی. تو یعنی یہ وہ مسکنسیپشنز ہیں، یعنی جو کسی نے غلط فہمیاں آپ کے درمیان جو ہے نا وہ پیدا کر دیں، تو وہ یہاں پہ کلیئر کیا جائے گا، بالکل نکال دیا جائے گا اس کو. بالکل. اچھا قنطرہ کے بعد جو ہے وہ حدیث میں ایسا بھی آتا ہے نا کہ سب سے پہلے جنت میں کون انٹر ہوگا، سب سے آگے کون ہوگا، تو اس کی کیا وضاحت آتی ہے؟ جی یہ جب وہاں پہ لوگ کلیئر ہو جائیں گے اور ان کے دل سے کینہ بھی نکال لیا جائے گا، اور اب سب جنت کے لیے ریڈی ہیں، سب کے پاس ان کا بورڈنگ کارڈ ان کو مل چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ وہ ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کا دروازہ نوک کریں گے، اور انہی کے نوک کرنے پر ہی کھولا جائے گا. پوچھا جائے گا کون، اور پھر کھولا جائے گا، اور فرشتے اسی انتظار میں ہوں گے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نوک کریں گے تو وہ کھلے گا. سبحان اللہ. یہ اوپننگ ہوگی، اور وہ ان چیزوں کی اوپننگ کی جن کے بارے میں کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب نصیب کر دیں. یہاں پہ اس کے بعد بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے نا سب سے پہلے جی، وہ انبیاء اور انبیاء کے جو صحابہ ان کے قریب ترین لوگ، اور صحابہ میں بھی، اور اس کے بعد بھی سارے انبیاء کی ساری امتوں میں وہ لوگ پہلے جائیں گے جو لوگ فقراء ہوں گے. صحیح. جو لوگ فقراء ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو اول زمرہ تدخل الجنہ، سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء اور مہاجرین کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہجرت کرنے والے لوگ جو فقیر بھی تھے.
اور اسی طرح پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، پھر سنت کے عام لوگوں میں مومن وہ جنت میں جانے والوں میں جو فقراء ہوں گے. فقراء سے مراد یہ نہیں جو یہ فقیر اور یہ مانگنے والے، بلکہ وہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی سادہ سی زندگی اور بہت زیادہ عیش و عشرت والی، بہت سہولیات آرام دہ زندگی وہ نہیں گزار کے آئے. تو ان کا یہاں پہ ریگارڈ یہ کیا جائے گا، ترمذی کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ 500 سال پہلے یہ دوسرے جو عمراء اور اغنیاء ہوں گے ان سے 500 سال پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے. اچھا، اب یہاں پہ اغنیاء چونکہ یہ کلیئر ہو چکے ہیں، ان کی بورڈنگ ہو چکی ہے جنت کے لیے، تو ان کو نقصان نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی عذاب یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہو. لیکن صرف ایک اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو دنیا میں کسی کو نواز دیا، کچھ سہولت دے دی، کسی کو نہیں دی، جس کو نہیں ملی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں یا میں بڑے نقصان میں ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ اتنا ہی زیادہ وہ جنت میں جا کر جلدی آرام کرے گا. اور یہ جو اغنیاء ہوں گے وہ اس لیے ہوں گے کہ ان کی یہاں پر بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو دولت تھی یہ کہاں سے کمائی اور کیسے یہ سب چیزیں ان کی ہوں گی. اگرچہ پہلے ان کا حساب ہو چکا ہے، کلیئر یہ ہو چکے ہیں. اس کی مثال ہمارے ایک شیخ دیا کرتے تھے کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں جی، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک ہینڈ کیریئر چھوٹا سا، وہ کتنی جلدی کراس کر لے گا جو وہ ایریا ہے جہاں سے وہ آگے جانا ہے، اور جس کے پاس جتنا سامان ہوگا بے شک وہ سارا بالکل لیگل سامان ہو، لیکن اس کی تاخیر ہوگی، چیک بھی کیا جائے گا، کھولا جائے گا. تو اس طرح سے وہاں پر جو مرا ہوگی وہ یہ ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس زندگی میں بندے کا پورا ہی معاملہ ہو، بہت زیادہ ناز و نعمت میں نہ ہو، تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے اور وہ اللہ کی راہ میں ان کو اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرے تو انشاءاللہ وہ بھی خسارے میں نہیں. یہ ایک روایت ہے شیخ کہ پھر اللہ ایک مینڈے کو لائیں گے، موت کو مینڈے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ بھی یہی ہوگا، جنت میں انٹری سے پہلے ہی ہوگا نا کہ اللہ دکھائیں گے کہ اب موت جو ہے وہ نہیں ہوگی، تمہیں کبھی بھی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی. سورہ حجر میں علی بھائی 47 نمبر آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی القنطرہ سے ریلیٹڈ ایک بات بتائی. سورہ حجر آیت نمبر 47. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں سے جو کینہ ہے نا وہ کھینچ لیں گے، نکال دیں گے. سبحان اللہ. اور یہ کھینچا جائے گا، پھر جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ اخواناً. صحیح، یعنی اس دنیا میں بھی نجات بھائی بندی میں ہے. اللہ نے جو کہا نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے کینہ نکالیں گے. علی سرر متقابلین، پھر یہ جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل ٹھیک. تو یہ جو لیمب والا میں نے ذکر کیا جی، یہ ترمذی میں ہے. جو مجھے یاد ہے ترمذی میں یہ حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. ریاض الصالحین میں بھی یہ ہے روایت، جو میرا خیال ہے کہ ترمذی کا ریفرنس ہے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو دمے کی شکل میں، اور اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر ایک شخص اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے، فرشتہ، اور وہ کہے گا یا اہل النار خلود لا موت لکم و یا اہل الجنہ خلود لا موت لکم. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوشی کی وجہ سے موت آنا ہوتی تو جنتیوں کو یہ اعلان سن کے موت آ جاتی خوشی کی وجہ سے، اور اگر کسی کو غم کی کوئی خبر سن کے موت آنا ہوتی تو جہنمیوں کو یہ موت آ جاتی یہ اعلان سن کے، لیکن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اب صرف خلود ہے، سبحان اللہ، اب موت ختم. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے، although یہ تو میرے خیال بہت پہلے ہوگا کہ اللہ ایون جانوروں کو بلائے گا جو 12 سنگیں ہیں جنہوں نے سینگ مارا ہوگا، ان کو بھی اللہ کہے گا کہ بدلہ لے لو. وہ تو میرے خیال بہت پہلے پھر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی شاید، جب جی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، آج انصاف ہے اور آج سب کا پورا بدلہ ان سے لیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس آخری بات شیخ، انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں. آمین. تو یہ جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ 8 دروازے. اس میں نا ایک پہلی اہم بات یہ ہے، جنت میں جانے کی جب دعا ہو یا کچھ ایسا ہو نا تو اس میں انشاءاللہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، کہا جانا چاہیے. اس میں یقینی طور پر اللہ سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیں. جی 8 دروازے ہیں. صحیح. 8 دروازے ہیں اور سب دروازوں کا الگ الگ نام ہے. اگر کسی نے وہ سارے اعمال کیے ہوں جو ان دروازوں سے منسلک ہیں تو وہ
سب میں سے انٹر ہو سکتا ہے؟ سب جی سب میں سے انٹر ہو سکتا ہے، یعنی اس کو صحیح. بلایا سب میں سے جائے گا، بلایا سب میں سے. آگے اس کی مرضی ہے کہ جس میں سے اللہ چاہے وہ اللہ. داخل ہو جائے. اور جنت میں نے سنا ہے جاتے ہی ضیافت ہوگی، سب سے پہلے کھانا پینا ہوگا. وہاں پہ یہی کام ہوگا. وہاں پہ کام ہی ہوگا. اور یہ بات درست ہے کہ سب سے پہلے مچھلی پیش کی جائے گی یا کیا جگر پیش کیا جائے گا؟ مچھلی جی وہ کچھ کبد کا الفاظ آتے ہیں، جگر کا نا، جگر کے الفاظ ہوتے ہیں، مچھلی کے جگر کے مچھلی کے الفاظ بھی آتے ہیں. ہیں. اللہ اکبر. یہ پھر جنت کی نعمتیں، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے یہ الگ کہ موضوع. اس میں کیا کیا ہوگا. ویسے تو عام طور پہ جیسے ابھی بھی کھانے پینے کا ذکر، دعوت کا، صحیح. مہمان نوازی، وہ تو سب کیونکہ یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے نا، یہ جنت لوگوں کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی اس کے لیے، اور موت بھی نہیں ہے اب. تو اس میں بھی بہت کچھ ہے. اس میں بھی جنتیوں کے اوپر وقت گزرے گا، پھر ان کے لیے نعمتیں ہوں گی. پھر ایک ایسی نعمت آئے گی جو کہیں گے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن پھر اس سے بڑی ان کو ایک اور نعمت دے دی جائے گی. تو اس طرح سے یہ اس کے بھی کچھ پارٹس ہیں. سبحان اللہ. چلیں اس پہ تو ہم ایک اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی کریں گے. بس آخری چند باتیں کہ اللہ معاف کرے، جہنم میں جو لوگ ہوں گے، یہ کیا کوئی ڈیبیٹ، تھوڑا سا سینسٹیو سوال ہے شیخ، کیا ایسی کوئی ڈیبیٹ علماء میں موجود ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں بلکہ اللہ چاہے گا تو انہیں بھی نکال لے گا؟ یعنی جو بہت ہی بدترین لوگ ہیں، مشرک، کافر، ایسی کوئی ڈیبیٹ موجود ہے علماء میں یا بس ہمیشہ؟ نہیں ایسی نہیں ڈیبیٹ، یہ موجود ہے علماء میں. وہ بھی ڈیبیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ویسے ڈسکشن یا کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دی، جیسے اچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ بھی فنا ہو جائیں گی. اچھا تو ان کی طرف منسوب ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، جب یہ اللہ نے ان کو وجود دے دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ختم نہیں کریں گے. صحیح. یہ چیزیں دونوں فنا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. باقی یہ رہی ڈیبیٹ اہل علم میں اس چیز کے متعلق ہے کہ کبیرہ گناہوں میں جو لوگ ہیں اور جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن ساتھ شرکیہ ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. اچھا. اسی طرح ڈیبیٹ ہے بے نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے. کہ وہ کبھی جنت میں جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا. یہ ڈیبیٹس ہیں، اور یہ ساری ڈیبیٹس انتہائی اہم ہیں. خاص طور پہ بے نماز کے بارے میں ڈیبیٹس اہم ہیں. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بے نماز نے جانا جہنم میں ہے. اس میں کسی دوسرے کا کوئی یعنی کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک. بے نماز نے. لیکن اب وہ کون سے ایسے ہوں گے جو جہنم سے واپس بلا لیے جائیں گے اور کون سے نہیں، اور کیا جو مستقل نماز نہیں پڑھتا وہ کیا مستقل وہیں پہ رہے گا، اور جو چند نمازیں پڑھ لیں، چند چھوڑ دیں، اس کا پھر کیا ہوگا، وہ کب واپس بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. ان سب چیزوں میں ڈیبیٹ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. لیکن جس بندے کی موت شرک پر ہوئی، اسلام میں وہ داخل نہیں ہوا، اور خاص طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کا نہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. صحیح. بالکل صحیح. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالدین فیہا ابدا، اس طرح کے الفاظ بار بار آتے ہیں. اور سائیکلوجیکلی دیکھا جائے نا تو دیکھیں، اگر ہم کسی کو کہیں نہیں تم کچھ دیر کے لیے جیل میں جاؤ گے پھر نکل آؤ گے، تو وہ بندہ شاید اس کرائم کو نہ چھوڑے، کیونکہ وہ کہے گا نکل تو میں نے آنا ہی ہے. لیکن جب اسے ہمیشگی کی دھمکی دی جائے گی نا، تو میرے خیال اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک اور ہی ہوگا. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تم فل ہو، تو وہ کہے گی نہیں، تو اللہ اپنا پاؤں جو ہے وہ رکھ دیں گے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. جی صحیح حدیث ہے. اس کا اصل میں آیت ہے یہ، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. سورہ قاف کی آیت نمبر 30 یا 30 کے قریب کوئی ہوگی آیت. اس کی تفسیر میں پھر یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے نا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ پوچھیں گے کہ کیا بھر گئی ہو، تو وہ کہیں گے یا اللہ کچھ اور ہے تو بھی اس پہ ڈال. تب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے اور وہ کہے گی بس. اللہ کا پاؤں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جو مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں، نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے، نہ اس کو امیجن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی کہ معنی کوئی اور کرے. صحیح. پاؤں کہا گیا، پاؤں اللہ رکھیں گے، لیکن جیسے وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اللہ کے جو لائق ہے وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ شیخ، ماشاءاللہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ، بلکہ آئی اوپننگ، اور ہمیں ڈرنا چاہیے ان باتوں سے اور سوچنا چاہیے. اکثر جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھیں ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے بہت سی باتیں ڈسکس کی جس میں 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. سبحان اللہ. اور میرے لیے بہت شیخ ایک ایمان بوسٹنگ تھا. جزاک اللہ خیر. پھر اسی طرح حساب کتاب کتنا مشکل ہوگا. سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک تو پھر سب کچھ خراب ہے. پھر
تاریکی کا ذکر آپ نے کیا، کتنی وہ ہولناکی ہوگی وہاں پہ. پھر جو پسینے کا آپ نے ذکر کیا، سورج اتنا قریب آیا ہوگا، اور حوض کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا. یعنی دیکھیں کتنی الارمنگ باتیں ہیں جن کو ہم بہت سمپل طریقے سے یا تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں اس پہ. تو یہ معاملہ بہت 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 سیریس ہے. اور آپ نے جو یہ بات کی نا کہ پل صراط سے وہ لوگ سب سے پہلے گزریں گے جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، اور جن کی نیکیاں الحمدللہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں. اور جس طرح ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، ہم سب جنت الفردوس میں انشاءاللہ ایسے بیٹھیں. پیزا پارٹی میری طرف سے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا شیخ. انشاءاللہ آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے، آپ ٹائم دیتے ہیں آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.